اب گستاخیاں گنتی کریں کتنی گستاخیاں اس کتاب کے اندر، اللہ کی گستاخی، رسول کی گستاخی، تمام انبیاء کی گستاخی، سیدنا خضر کی گستاخی، اتنی ساری گستاخیوں کا یہ مجموعہ، اور صبح شام اٹھ کر لوگوں کو یہ سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ اس فضائل اعمال کے اندر یہ الزام موجود ہے۔ ایک طرح سے یہ امام الانبیاء کی گستاخی ہے، بدعقیدگیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ کئی سالوں سے علماء نے محنت کی ہے، کئی سالوں سے محنت کر کے اس کفریہ عقائد سے لوگوں کو بچایا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈائریکٹ میں اللہ سے سنتا ہوں۔ اس طرح کے عقائد پھیلا کر اور لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علی العرش استوی۔ کچھ دن سے معاملہ یہ چل رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے، لیکن کیا ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس جماعت پر مکمل بین لگا دیا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم ترین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جماعت نے جو لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، وہ دعوت کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف نہیں تھی، بلکہ وہ دعوت ایک کتاب کی طرف تھی جس کو فضائل اعمال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں بہت زیادہ عقیدے کے منافی باتیں ہیں، یعنی اگر بغور ہم مطالعہ کریں، آپ پڑھ کر دیکھیں اس کتاب کو، کبھی خود بھی پڑھ کر دیکھیں، جو وہ خود سناتے تو وہ تو پتہ نہیں کیا ڈھونڈ کر سناتے ہوں گے، لیکن اگر مکمل کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کس قدر بھیانک عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی عالم موجود نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ چلتا ہو اور ساتھ چل کر دعوت دیتا ہو، بلکہ یہ عوام الناس 5-6 بندے جمع ہو گئے یا جتنے بھی جمع ہو گئے، اس کو دے دیا فضائل اعمال، اور وہ مختلف مساجد میں جا کر وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور جس میں کیا ہے فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا۔ آپ کو قرآن کی آیت نہیں سنائیں گے، نہ ہی حدیث سنائیں گے، بلکہ بزرگوں کی باتیں، قصے، کہانیاں۔ اس کتاب کا جو مصنف ہے اس نے خود لکھا ہے کتاب کی شروع میں، اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ کتاب یا کوئی چیز نہیں لکھنا، لیکن میں نے کتاب لکھی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ نے کتاب نہیں لکھنی، تو اس کی کوئی وجوہات ہوگی، پھر بھی اس نے کتاب لکھ دی اور دنیا جہاں کی باتیں اس کے اندر جمع کر دی، اور آج لاکھوں کی تعداد میں لشکر جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صرف یہی اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے سعودی عرب نے ان پر پابندی لگا دی، بین لگا دیا۔ میں چند باتیں اس کتاب کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر اس کے اندر شرکی عقائد موجود ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ذکر ہے اس میں۔ ابدال سے ایک شخص، اس نے خضر سے سوال کیا، سیدنا خضر جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورۃ کہف میں، اس نے ذکر کیا کہ آپ سے بڑا بھی عظمت والا، مقام والا کوئی بندہ ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں گیا ایک جگہ، درس و تبلیغ ہو رہا تھا، لوگ حدیثیں سن رہے تھے، لیکن ایک نوجوان تھا جو اپنے گھٹنوں میں منہ دے کر وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب باقی سارے حدیثیں سن رہے ہیں، اور میں نے اس سے جا کر کہا کہ آپ کیوں نہیں سنتے؟ اس نے کہا میں حدیثیں نہیں سنتا، میں حدیثیں نہیں سنتا، کیونکہ یہ عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، یعنی اللہ کے بندے سے،
لیکن میں یہ حدیثیں، یہ باتیں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں، مجھے ان کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس۔ تو خضر علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ خضر ہو۔ تو کہا تجھے کیسے پتہ چلا میں خضر ہوں؟ یعنی میں، خضر نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا ہے، اس لیے اس سے مجھے پہچان لیا اور مجھ سے افضل یہ ہے۔ دیکھو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے سننا، اتنا بڑا دعویٰ کرنا، اور قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ بھی ہے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا، اور کسی پیغمبر کے بارے میں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا۔ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ میں اللہ سے سنتا ہوں۔ اس طرح کے عقائد پھیلا کر اور لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سارے خواب، سارے فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے، ایک شخص کا واقعہ دوسرا میں سنانے لگا ہوں۔ ایک شخص کا واقعہ اس میں ذکر ہے، یہ فضائل درود کے اندر یہ واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں حج پہ گیا اور حج سے جب واپسی آیا تو میری ماں وہیں رہ گئی، اور یعنی فوت ہو گئی، مر گئی، اور اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا۔ پیٹ پھول گیا، میں پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچانک میں نے دیکھا حجاز سے ایک بادل آ رہا ہے، ابر آ رہا ہے۔ وہ بادل آیا، قریب آیا، نیچے آیا، اس سے ایک شخص نکلا، اس نے چہرے کو چھوا اور پیٹ کو بھی ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً سے صحیح ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادل سے نکل کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے، اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں جانتے آپ؟ کہا نہیں۔ کہا میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ اس من گھڑت واقعے کے اندر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ امام الانبیاء کسی عورت کو نعوذ باللہ کسی غیر محرم عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرے اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ یہ کتنی غلاظت بکی گئی ہے اس میں۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر کبھی غیر محرم عورت سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، اور وہ امام الانبیاء نعوذ باللہ ایسا الزام نبی علیہ السلام کی ذات پر، یہ اس فضائل اعمال کے اندر یہ الزام موجود ہے۔ ایک طرح سے یہ امام الانبیاء کی گستاخی ہے۔ بدعقیدگیاں پھیلائی جاتی ہیں، عقیدے کے منافی باتیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال، فضائل اعمال، اس کو لے کر بغل میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام اگر اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ سیدنا علی شہید ہو رہے تھے، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ سیدنا عمر شہید ہو رہے تھے، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ یہ اپنے تئیں واقع بنا کر اس میں ڈال دیے گئے، اور امت کی گمراہی کا انہوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ پوری امت کو گمراہ کرنا ہے۔ اس قدر غلیظ باتیں اس میں موجود ہیں۔ اور ایک جگہ پر کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہتا ہے یہ اصل میں ظاہری طور پر بشریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن یہ بشر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یہ قرآن کا انکار نہیں ہے۔ ایک جگہ امام الانبیاء کی گستاخی، دوسری جگہ قرآن کا انکار، تیسری جگہ اللہ کے انبیاء کی گستاخیاں، ایک جگہ کسی کو انبیاء سے بڑھا دیا جاتا ہے، ایک جگہ کہیں اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے، کہیں کیا کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب اپنے بارے میں مولانا زکریا کیا کہتا ہے؟ اپنے بارے میں کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہ تو میں ہوں اور میں تو ہوں،
تو میں ہوں اور میں تو ہوں، یعنی ہم ایک ہی ہیں، یعنی اس نے الہی دعویٰ بھی کر لیا۔ اب گستاخیاں گنتی کریں کتنی گستاخیاں اس کتاب کے اندر، اللہ کی گستاخی، رسول کی گستاخی، تمام انبیاء کی گستاخی، سیدنا خضر کی گستاخی، اتنی ساری گستاخیوں کا یہ مجموعہ، اور صبح شام اٹھ کر لوگوں کو یہ سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے جنید بغدادی سے سوال کر لیا، یہ واقعہ بھی اس فضائل اعمال میں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور سوال کر لیا کہ تو کس کا طواف کر رہا ہے، اللہ کا یا بیت اللہ کا؟ اس نے کہا میں تو بیت اللہ کا کر رہا ہوں۔ تو اس نے اوپر کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، اور یہ کہا کہ میں تو تیرا طواف کرتی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس واقعے سے یہ ہے کہ بیت اللہ بھی نعوذ باللہ تو ہے، استغفر اللہ، گندے غلیظ عقائد، یعنی ٹانگوں کے درمیان بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، بغلوں میں بھی اللہ ہے، بیت اللہ بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، تو بھی اللہ ہے، اس طرح کی غلاظتیں، اس طرح کے گندے عقائد اس فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر چیخے مارتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں پابندی لگائی گئی؟ کیا تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہدی للعالمین، یہ مکہ، یہ بیت اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ ہدایت کی جگہ ہے، اور وہاں پر جا کر تم لوگ گمراہیاں پھیلاؤ، عقیدے لوگوں کے خراب کرو اور تمہیں کھلی چھوٹ دی جائے؟ کئی سالوں سے علماء نے محنت کی ہے، کئی سالوں سے محنت کر کے اس کفریہ عقائد سے لوگوں کو بچایا ہے، اور وہاں پر ایسے جید علماء ہیں کہ کسی کو گمراہی پھیلانے نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اس مکہ کی بیت اللہ کی ایسی حفاظت کی ہے کہ کوئی شرک وہاں نہیں پھیلا سکتا، کوئی کفریہ بدعتیں وہاں نہیں ہو سکتی، اور جو بدعتیں ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یہ اللہ کا اذن اور حکم تھا۔ قیامت تک یہ کتاب و سنت کا مرکز ہوگا بیت اللہ، وہاں پر کوئی بھی بدعتی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی بھی مشرک نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک سب سے بڑا جو غلیظ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا، یہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کو وہ اپنا امام کہتے ہیں، ان کے عقائد پڑھ لیجئے، ان میں سے ایک بھی دیوبندی، ایک بھی تبلیغی ایسا نہیں ملے گا جس کے عقائد اس کی طرح ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تبلیغی جماعت کی جو فضائل اعمال جو پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ دیگر جو ان کے مولانا مشہور ہیں ان سے پوچھ لیجیے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے یہ حقیقت ہے۔ بزرگوں نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ افسوس ہے اللہ کی قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ بتلا رہے تھے جو بیت اللہ میں استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جگہ میں کسی یورپ میں کسی کنٹری میں ایک مسلمان بندہ ہوا، ان کے ہاتھے چڑھ گیا تھا، اس نے کوئی سوال کر دیا، اس نے کہا یہ کیا ہے، تم لوگ یہ بتا رہے ہو، یہ کتاب پڑھ کے بتا رہے ہو، یہ بزرگوں کے قصے، بزرگوں کے قصے، لیکن کبھی ابھی تک تم لوگوں نے مجھے یہ دعوت نہیں دی کہ قرآن کو پڑھو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ نعوذ باللہ اس میں جو باتیں وہ قرآن میں بھی نہیں ہیں، یعنی قرآن سے بھی اعلیٰ قرار دے دیا۔ افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عقائد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کا فیصلہ صحیح ہے اور بالکل صحیح ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں گمراہیوں سے۔ آج پاکستان کا کوئی قانون ہوتا ہے تو سعودی کیوں اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی مرضی ہے، جو قانون بنائے۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ان کو گالیاں نکالیں؟ ہاں، اگر غلط کام ہے، جو صحیح کام نہیں ہے، تو وہاں کے علماء بھی اس کو غلط کہتے ہیں، اور وہاں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں غلط۔ اور آپ دیکھ لیجئے ویڈیوز، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پر آپ کو ملیں گی ویڈیوز، وہاں کے علماء نے اعتراضات کیے، اگر کوئی سینما ہال بن رہا ہے، کوئی یہ فلاں فلاں، اور یہ ساری اکثر تو جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس طرح کا بہت ہی کم باتیں ہیں وہاں پر، اور یہ جھوٹی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور بیت اللہ سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مغربی سازش ہے۔ گناہ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، گناہ کا معاملہ الگ ہے، عقیدے کا معاملہ الگ ہے۔ کوئی بھی کمپرومائز سعودی حکومت عقیدے کے معاملے میں نہیں کر سکتی۔
الحمدللہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یہ ہدایت کی جگہ ہے، وہاں پر اللہ نے کبھی بھی مشرکوں کو ٹھہرنے نہیں دینا، بدعتیوں کو ٹھہرنے نہیں دینا، وہاں پر ہمیشہ حق ہوگا، قیامت تک حق ہوگا۔ یہ فضائل اعمال کا پیچھا چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف آ جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے عقائد کو بھی دیکھ لیجئے اور اپنے بڑوں کے عقائد کو دیکھ لیجئے، ان کے عقائد کو کوئی نہیں مانتا۔ امام ابو حنیفہ نے وحدت الوجود کے بارے میں یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی عرش پر ہے، وہ کافر ہے۔ یہ آپ کے اپنے امام کا فتویٰ ہے۔ پھر جگہ جگہ یہاں بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے، اس میں بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے، مجھ میں بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، فلاں فلاں۔ تو کیا امام ابو حنیفہ کی بات کو دیکھتے ہوئے وہ کافر قرار نہیں پائے؟ یعنی کفری عقائد، شرکی عقائد۔ امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر، اللہ اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔